السلام۔ یہ جو نئی فائل آج ہم نے بھیجی ہے وہ چلانی ہے، اس میں غلطیاں تھی، ابھی ریکارڈنگ شروع نہ کریں۔ ابھی ہم نے فائل بھیجی ہے 12 بجے 10 منٹ پہلے۔ حروف التقطیع صرف ایک جائزہ لینا ہے۔ لمحات سیوفنا یا سیوفنا تلمع 10 حروف ہے۔ پہلی سطر آپ نے دیکھ لی، پھر دوسری سطر میں اسباب، 2 حرفی لفظ کو اسباب کہتے ہیں۔ سبب کی 2 قسمیں ہیں، خفیف، ثقیل۔ متحرک اور اس کے بعد ساکن ہو، یعنی 2 حرف ہیں، ایک متحرک ایک ساکن، اس کو سبب خفیف کہتے ہیں۔ دونوں متحرک ہوں تو سبب ثقیل ہے۔ تیسری سطر میں وتد کا بیان ہے۔ وتد 3 حرفی لفظ ہو، وتد کہلاتا ہے۔ 2 متحرک تیسرا ساکن ہو، وتد مجموع، اور 2 متحرک ہو درمیانہ ساکن ہو تو وتد مفروق۔ اور فاصلہ کا یہاں نام یاد کراتے ہیں، لیکن اس کی عموماً آگے ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ جو فاصلہ ہے اگر 4 حرفی ہے تو 2 سبب سے بنا ہے، 2 سبب سے، ایک سبب ثقیل اور ایک خفیف، جیسے ضربت، ذرا یہ سبب ثقیل ہے اور بت سبب خفیف ہے۔ اور اگر وہ 5 حرفی ہے تو ایک سبب خفیف اور ایک وتد مجموع سے بنا ہے، سما کتن۔ سما یہ سبب ثقیل ہے اور کتن وتد مجموع ہے، کتن۔ تو بنیادی چیز وہ سبب اور فاصلہ ہے۔ اب یہ جو سبب ہیں اور فاصلے ہیں، بنیادی چیز جو ہے نا سبب اور وتد ہے، فاصلہ نہیں۔ فاصلہ میں نے غلطی سے کہہ دیا، بنیادی چیز سبب اور وتد ہے۔ یہاں آپ نے پوچھا ہے نا، یہاں قرآن میں مفاعل کیسے بنے گا، تو یہاں قرآ مفاعل ہو گیا نا جی، یہاں قرآ، یہاں مفا ہو گیا، اور قرعی اور لن، اور نون جو ہے وہ تو اگلے کے ساتھ ہے، نسینوں میں نون اگلے کے ساتھ، یہاں قرآن نسینوں میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر سبب اور وتد، ان سے تفاعیل بھی کہلاتے ہیں۔ تفاعیل کا نام آپ کی کتاب میں آئے گا، تفاعیل اوزان شعریہ بنتے ہیں۔ تو ان میں 4 اجزاء اصلیہ ہیں اور 6 اجزاء فرعیہ ہیں۔ 4 اجزاء اصلی، 6 فرعی۔ اصلی اجزاء ہیں فعول، مفاعیل، مفاعلۃ، فاعلات۔ ان کے شروع میں وتد ہے، سبب بعد میں ہے۔ اور اجزاء فرعیہ 2 قسم پر ہیں، ایک وہ فرعیہ ہیں جن میں وتد سب سے آخر میں رکھتے ہیں، تو فعول کی فرع ہے فاعل، مفاعیل کی فرع ہے مستفعل، اور مفاعلۃ کی فرع ہے متفاعل، اور فاعلات کی فرع ہے مفعولات۔ اور دوسری فرع کہ وتد درمیان میں ہو، شروع اور آخر میں سبب ہو، تو اس کی ایک مثال تھی، یعنی جو مفاعیل ہے اس کی دوسری فرع فاعلات، فاعلات دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور دوسری کہ یہ جو فاعلات ہے آخری اجزاء اصلیہ میں سے آخری، تو اس کی دوسری فرع ہے مستفعل۔
ہاں یہاں پر یہ کسی نے لکھا ہے حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، حرم کی فعول مقدس فعول فضاؤں فعول میں گم ہوں، میں گم ہوں، میں گم ہوں، میم کو اور گم کو اکٹھا کریں گے، میں گم ہوں، یا اور نون غنہ اس کو لکھنے میں تو لائیں گے، پڑھنے میں نہیں لائیں گے، میں گم ہوں، حرم کی فعول مقدس فعول فضاؤں فعول میں گم ہوں فعول۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ اجزاء ہیں، ان اجزاء میں آگے جب ہم شعر بناتے ہیں تو کہیں کہیں تبدیلی بھی ہوتی ہے، ایک تبدیلی کا نام ہے زحاف، ایک کا نام ہے علت، ایک تبدیلی کا نام ہے زحاف، ایک ہے علت، یہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں ہم، زحاف، دوسری ہے علت، زحاف اور علت۔ زحاف کا مطلب ہے وہ تبدیلی جو سبب کے دوسرے حرف میں ہو جائے، وہ تبدیلی جو سبب کے دوسرے حرف میں ہو جائے، تغییر مختص بثوان الاسباب، سبب کے دوسرے حرف میں ہونے والی تبدیلی کو زحاف کہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتا سکیں گے کہ فعول میں سبب کا دوسرا حرف کون سا ہے؟ فعول میں سبب بھی ہو اور اس کا دوسرا حرف بھی ہو، فعول، یہ ایک سوال آیا ہے کہ یا کو دوسرے شعروں میں شامل نہیں کیا، یہاں کیوں کیا؟ یہ جو کیوں ہے نا، یہ تو جھگڑا ہے، اردو زبان میں یہ گنجائش ہے، کہیں کریں گے کہیں نہیں کریں گے، کہیں مجبوری ہوگی تو گرا دیں گے، کہیں مجبوری نہیں ہوگی تو پڑھ لیں گے، یہاں مجبوری نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور کہیں مجبوری پیش آئے گی تو گرا دیں گے، تو مجبوری پر ہے، شعر کے اندر تبدیلی مجبوری کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو آپ فعول میں فعول سبب کا دوسرا حرف، یہ آپ نے جو عین لکھا ہے نا، یہ سبب کا دوسرا نہیں ہے، میرا خیال ہے وطد اور سبب میں ابھی تک فرق نہیں ہو سکا آپ کے ہاں۔ فعول میں وطد کون ہے، سبب کون ہے، پھر سبب کا دوسرا حرف کون ہے؟ جس نے عین لکھا ہے نا وہ دوبارہ غور فرما لے۔ توجہ ہوگی انشاءاللہ آپ حضرات کی تو جلدی جلدی نمٹائیں، اس لیے کہ اس میں جتنا وقت لگے گا تو آگے ہمارا کام متاثر ہوگا۔ یہ نکالیں گے تو یہ چیز آگے ہمیں قرآن پاک کی صوتی ہم آہنگی کو سمجھائے گی۔ مجھے جواب نہیں ملا ابھی تک، فعول میں وطد کون ہے، سبب کون ہے، اور پھر سبب کا دوسرا حرف جو تبدیلی سے متاثر ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے تو وہ کون سا حرف ہے جو سبب کا دوسرا ہو؟ آپ اپنے سوالات بے شک بعد میں کریں، لیکن فعول میں فعو وطد ہے، یہ بہت اچھا جواب آیا، اور فعو اور یہ لن یہ سبب ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب جو فعول میں لن کا لفظ ہے، اس میں سبب کا دوسرا حرف کون ہے؟ سبب ہے لن، تو دوسرا حرف کون ہے؟ ہاں جی، نون ساکن۔ اب دیکھیں نا، مفاعیل ہے تو مفاعیل میں سبب کا دوسرا حرف، عیل کے اندر یا اور آخر میں نون ہے، سبب کا دوسرا حرف، کیونکہ پہلا سبب ہے عی، دوسرا ہے لن، تو پہلے سبب کا آخر دوسرا حرف ہے یا، اور دوسرے سبب کا دوسرا حرف جو ہے وہ نون ہے، اور دونوں ساکن ہیں پہلے سے،
اسی طرح مفاعلتن، مفاعلتن، یہاں سبب کے دوسرے حروف بھی دو ہیں، علتن میں عین کے بعد لام متحرک اور تا کے بعد نون متحرک، نہیں نون ساکن، علتن تو سبب کا دوسرا حرف۔ اسی طرح فاعی لاتن، تو فاعی جو ہے وہ تو وتد ہے، آگے لاتن یہ سبب، دو سبب ہیں، تو لاتن پہلے سبب کا دوسرا حرف الف ساکن ہے اور دوسرے سبب کا دوسرا حرف نون ساکن ہے، لاتن۔ اسی طرح فاعلن، فاعلن میں سبب کا دوسرا حرف کون ہے یہ ذرا آپ بتا دیں، فاعلن میں۔ فاعلن، غور فرمائے، فاعلن یہاں نون بالکل نہیں ہے، سبب کا دوسرا حرف۔ ہاں جی الف ہے، کیونکہ فاعلن میں وتد آخر میں گیا ہے، فا سبب شروع میں آ گیا ہے، فاعلن وتد آخر میں ہے، سبب شروع میں ہے، اور شروع میں جو سبب ہے فا اس کا دوسرا حرف ہے الف۔ اس کے بعد مستفعل، یہاں سبب کے دوسرے حروف دو ہیں، ایک ہے سین میم کے بعد مس، اور ایک ہے فا تا کے بعد تف۔ اسی طرح متفاعل، یہاں سبب کے دوسرے حروف دو ہیں، میم کے بعد تا، متا یہ تا جو ہے نا دوسرے نمبر پہ، اور فا کے بعد الف متفا، اور مفعولات میں مف فا جو ہے یہ سبب کا دوسرا ہے، اور عولات میں عو یہ عین کے بعد واو سبب کا دوسرا ہے، اور فاعلات یہاں کتنے سبب ہیں اور سبب کا دوسرا حرف کون کون سے ہیں وہ آپ بتا دیں، فاعلات میں۔ یہ میں نے لکھ بھیجا ہے آپ، ہاں پہلا حرف جو ہے وہ الف ہے، دوسرا نون، بالکل صحیح، مستفعل، یہ والا مستفعل، یہ جو مستفعل میں نے لکھا ہے اس میں سبب کا دوسرا سین ہے اور آخر میں پھر نون ہے، نون مستفعل۔ تو یہ جو سبب کا دوسرا حرف ہے اس میں ہونے والی تبدیلی، شعر بناتے وقت ان میں کبھی کبھی تبدیلی ہوگی، اس تبدیلی کا نام ہے زحاف۔ اگر ایک جگہ تبدیلی ہوئی ہے تو زحاف مفرد ہے، دو جگہ ہوئی ہے تو زحاف مرکب ہے۔ اب آپ اس زحاف کو سمجھنے کے لیے اگلا صفحہ کھولیں گے، دوسرا صفحہ، اگلا صفحہ نکالیں، آگے چلے گئے میرا خیال ہے، واپس کریں، غلطی تو نہیں ہوئی؟ ہاں یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ صفحہ یہ نکال دیں، ابھی جو نکالا ہوا تھا ہم سے غلطی ہو گئی، آگے کریں، اسی صفحے کو آگے، الزحاف والعلل آپ کے سامنے آئے گا نا، یہ الزحاف والعلل، اس میں آپ دیکھ لیں توجہ کے ساتھ، الزحاف والعلل میں پہلے زحاف کو سمجھنا ہے، اور زحاف ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے۔ الزحاف والعلل، اس سے ایک صفحہ پیچھے چلے جائیں آپ، زحاف والعلل سے پیچھے چلے جائیں، واپس ایک صفحہ واپس جائیں، آپ کو آسانی سے نظر آ جائے۔ ہاں یہ دیکھیں، فعول فعول ہم نے ایک مثال دی ہے،
اس کے نیچے زحاف مفرد دیکھ رہے ہیں آپ، زحاف مفرد، دوسرا حرف متاثر ہوگا، دوسرا حرف فاعل میں فاعل، مستفعل، متفاعل، ان میں دوسرا حرف جو ہے وہ سبب کا دوسرا ہے، فاعل کا بھی دوسرا ہے، سبب کا بھی دوسرا ہے، مستفعل کا جو دوسرا ہے وہ سبب کا بھی دوسرا ہے، اور متفاعل کا جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ سبب کا بھی دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو دوسرے نمبر کے حرف میں تبدیلی کی 3 قسمیں ہیں، ساکن کو گرانا، متحرک کو ساکن کرنا، اور متحرک کو گرانا۔ دوبارہ کہوں گا، دوسرے نمبر پہ حرف ہے اور وہ سبب کا بھی دوسرا ہے، شروع میں سبب ہے اور اس کے دوسرے نمبر پہ جو حرف ہے، سبب شروع میں ہے اور اس کے دوسرے نمبر پہ ایک حرف ہے، اس میں تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی کی ایک شکل یہ ہے کہ ساکن تھا اس کو گرا دیا، دوسری شکل یہ ہے کہ متحرک تھا اس کو ساکن کیا، تیسری شکل یہ ہے کہ متحرک کو گرا دیا۔ یہ 3 تبدیلیاں ہیں۔ اب فاعل میں ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ دوسرے نمبر کا حرف الف ہے، ساکن ہے، اس کو گرا دو، فاعل بن جائے گا، فاعل فاعل، اور مستفعل کے سین کو گرا دیں، متفعل رہے گا، متفعل، فاعل کو فاعل، مستفعل کو متفعل۔ اسی طرح فاعلات ہے، میں بھیجتا ہوں لکھ کے آپ کی طرف، اس میں آپ اس طرح کی دوسرے نمبر کا ساکن گرا دیں۔ یہ لکھے فاعلات، سمجھ میں نہیں آیا؟ کس طرح سمجھ میں نہیں آیا؟ فاعلات آپ کے سامنے میرا خیال نقشہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو الجھن ہو رہی ہے، نقشہ نہ ہو پھر بہت الجھن ہوگی۔ نقشہ جس کے سامنے ہے وہ مجھے اشارہ بھیج دیں یہاں کوئی نہ کوئی۔ فاعلات میں جو فا ہے، فا یہ سبب خفیف ہے، اور آخر میں تن سبب خفیف ہے، اور علا درمیان میں وتد مجموع ہے۔ تو اس میں سے جو دوسرے نمبر کا حرف ہے الف، یہ گر جائے گا تو فاعلات رہ جائے گا، فاعلات۔ اب دیکھیں یہ 3 قسم کی تبدیلیاں دوسرے نمبر کے حرف میں ہو رہی ہے، کہیں ساکن ہے تو گر رہا ہے، اور متحرک ہے تو ساکن ہو رہا ہے، اور متحرک ہے تو گر رہا ہے۔ یہ 3 قسم کی تبدیلیاں 3 نام رکھتی ہیں۔ جو دوسرے نمبر کا ساکن گرانا ہے اس کا نام خبن ہے، خبن۔ آپ کی کتاب میں یہ جو میں نے نقشہ بھیجا ہے اس میں آپ دیکھ لیں خبن کہاں لکھا ہے۔ خبن، زحاف مفرد کے نیچے خبن، یہ خبن لکھا ہے نیچے، خبن۔ اس کے نیچے دیکھ لے خبن کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر کے ساکن کو گرانا۔ تو دوسرے نمبر پہ ساکن فا کے بعد الف ہے، یہ جو آپ ابھی اشارہ دے رہے ہیں یہ ساکن نہیں ہے، یہ تو متفاعل متحرک ہے، دوسرے نمبر کا یہ متحرک ہے۔ ساکن فاعل میں الف ہے، مستفعل میں سین ہے، دوسرے نمبر کا ساکن فاعل میں الف، مستفعل میں سین، ان کو گرانے کا نام خبن ہے۔ اور ازمار اور وقص یہ متفاعل میں جاری ہوتے ہیں، متفاعل میں، یہ متفاعل پر آپ اشارہ دیں، یہ دونوں یہ متفاعل میں جاری ہوں گے۔ کیسے کہ تا کو ساکن کر دو، متفاعل رہ جائے گا، یہ ہے ازمار۔ تا کو ساکن کریں، متفاعل، تو تا کو ساکن کرنے سے یہ ازمار بن جائے گا، اور تا اسی تا کو گرانے سے یہ وقص بن جائے گا۔
دوسرے نمبر کا متحرک ساکن کرنا اور دوسرے نمبر کا متحرک گرانا، یہ زحاف کی دو قسمیں ہیں اور یہ متفاعل میں جاری ہوتی ہے۔ تو 3 زحافات جز کے دوسرے حرف میں جاری ہیں، ساکن کو گرانا، متحرک کو ساکن کرنا اور متحرک کو گرانا۔ خبن، اضمار، وقص، یہ 3 اس کے نام ہے۔ دوسرے ساکن کو گرایا، نام اس کا خبن ہے۔ دوسرے متحرک کو ساکن کیا، نام اس کا اضمار ہے۔ دوسرے نمبر کے متحرک کو گرا دیا، مفاعل بن جائے گا پھر متفاعل سے، تو اس کا نام ہے وقص۔ اب آتے ہیں چوتھے نمبر پہ کہ حرف نمبر 4 ہو جز کے اندر اور سبب کا دوسرا ہو، حروف کی لائن میں چوتھے نمبر پہ ہو اور سبب کی لائن میں دوسرے نمبر پہ ہو، اس میں وہ ساکن ہوگا اور گر جائے گا تو اس کو طیّن کہا جاتا ہے، طی۔ تو آگے دیکھ لیں آپ، اسی کے فوراً بعد طی نظر آ رہا ہوگا۔ اب اس کے لیے جگہ کون سی ہے؟ مستفعل میں فا ہے، فا کو گرا دیں، مستعل رہ جائے گا، مستعل۔ اسی طرح متفاعل میں الف گرا دیں، متفاعل رہ جائے گا۔ مفعولات میں واو گرا دیں۔ چوتھے نمبر کا ساکن گرانا، حرف چہارم ساکن کو گرانے کا نام ہے طی۔ دوسرے نمبر کی حرف میں تبدیلیاں کرنا، اس کی 3 شکلیں تھی، چوتھے نمبر میں ایک ہی شکل ہے۔ تو مستفعل سے مستعل، متفاعل سے متفاعل، مفعولات سے مفعولات، یہ واو گر جائے گا۔ اب آتے ہیں 5ویں نمبر پہ۔ 5ویں نمبر پہ تبدیلی کہ جز کی ترتیب میں حرف نمبر 5 ہو، وہاں بھی 3 قسم کی تبدیلیاں ہو سکتی ہے۔ وہ 5واں حرف جو سبب کا دوسرا ہے، لائن میں 5واں ہے، سبب میں دوسرا ہے 5ویں نمبر پہ، تو اگر وہ ساکن ہے تو گرا دیں گے، یا متحرک ہوگا ساکن کر دیں گے، یا متحرک ہوگا گرا دیں گے۔ یہ 3 قسم کی تبدیلیاں جو دوسرے نمبر کے حرف میں ہو رہی تھی، اسی طرح کی تبدیلیاں یہاں 5 نمبر حرف میں ہیں۔ تو فعول نون گرا دیا، مفاعیل میں یا گرا دی مثلا۔ تو اس سے تبدیلی، یہ جو تبدیلی ہے فعول اور مفاعیل میں، فعول سے نون گرایا، فعول رہ گیا، مفاعیل سے یا گر گئی تو مفاعیل رہ گیا۔ یہ تبدیلی کہلاتی ہے قبض، اس کا نام ہے قبض۔ 5واں ساکن گرایا ہے، قبض۔ اور 5ویں نمبر کا متحرک ساکن کرنا، مفاعلتن ہے، مفاعلتن، مفاعلتن کے لام کو ساکن کریں، اس کو عصب کہا جاتا ہے، عین صاد اور با، مفاعلتن۔ اور اسی مفاعلتن 5ویں متحرک کو گرا دیں تو مفاعتن رہ جائے گا، اس کا نام ہے عقل، قبض، عصب، عقل۔ یہ ہے زحاف مفرد کی صورتیں۔ اب جز کا پہلا حرف کبھی متاثر نہیں ہوگا زحاف سے، کسی بھی جز کا پہلا حرف، اور کسی بھی جز کا تیسرا حرف کبھی متاثر نہیں ہوگا، اور چھٹا متاثر نہیں ہوگا۔ پہلا، تیسرا اور چھٹا محفوظ رہیں گے، یا دوسرا متاثر ہوگا، یا چوتھا، یا 5واں، یا 7واں۔ 7واں جو ہے وہ اگر گرے گا، 7واں صرف ساکن ہے، وہ گرے گا، اس کو کہتے ہیں کف، اس کا نام ہے کف۔ مفاعیل میں نون کو گرا دیا، مفاعلتن میں تا کو نون کو گرا دیا، یا فاعلاتن میں نون کو گرا دیا، فاعلاتن میں بھی اور فاعلاتن دونوں میں، آخر میں 7واں ساکن گرانا کہ لائن میں 7ویں نمبر پہ ہو اور سبب میں وہ دوسرا ہو۔ یہ بات پکی یاد رکھنی ہے کہ سبب کا دوسرا ہونا ضروری ہے۔ تو ایسا 7واں ساکن گرانا جو سبب کا دوسرا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کف۔ تو زحاف مفرد کی یہ 8 شکلیں ہیں: خبن، اضمار، وقص، طی، عصب، عقل، اور آگے عصب نہیں، قبض، عصب، عقل، اور آخر میں کف۔ یہ تبدیلی شہر میں ہوتی رہتی، کبھی 2 تبدیلیاں اکٹھے ہو جاتی ہیں کہ سبب کا دوسرا حرف ہی متاثر ہوتا ہے لیکن 2 جگہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔
اس کو زحاف مرکب کہتے ہیں۔ زحاف مرکب میں یہ آپ کے سامنے لکھا الطی مع الازمار، الطی مع الازمار، طی بھی ہو اور ازمار بھی ہو، جیسے متفاعل ہے، اس میں یہ دونوں جمع ہو سکتے، ازمار اور طی کو جمع کرنا۔ اس کو میں ابھی دہراؤں گا نہیں کہ طی مع الازمار کیسے جمع ہوگا، یہ آپ کے ذمے ہے کہ زحاف مفرد آپ مستحکم طریقے سے یاد فرما لیں اور اس زحاف مرکب کو ان میں جاری کر لیں۔ اس کو زحاف مفرد یاد ہے، مرکب جاری کرنے میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہی دو چیزیں جمع کرنی ہے۔ اوپر آپ نے ازمار پڑھا ہے، طی پڑھا ہے، دونوں کو ایک جگہ جمع کہاں کر سکتے ہیں؟ اس کا نام پھر یہاں سامنے لکھا ہے کہ خزل ہے۔ الطی مع الخبن، پہلے طی اور خبن کو جمع کرنا ہے، اس کا نام ہے خبل۔ الطی مع الخبن، تو خبن کو ہم جانتے ہوں گے اور طی کو جانتے ہوں گے، دونوں کو جمع کیا تو خبل بن گیا، پھر طی کو ازمار کے ساتھ جمع کیا تو خزل بن گیا۔ کف کو بھی جانتے ہوں گے اور خبن کو جانتے ہوں گے، اس کو جمع کیا تو شکل ہے۔ اور کف اور خبن عصب دونوں کو جانتے ہیں ہم، کف اور عصب کو دونوں کو اکٹھا کیا تو اس کا نام نقص بن گیا۔ یہ چار زحاف مرکب ہیں، یہ تبدیلیاں اشعار کے اندر یعنی وزن کے اندر ضرورت پڑتی ہے ان کی، یعنی پورا وزن کبھی استعمال نہیں ہوتا، 7 حروف ہیں، کہیں 7 استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جن کو جاری کر سکتے ہیں ہم۔ اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو کیجیے۔ زحاف مفرد کی جو 8 قسمیں پڑھی ہیں، اس سے متعلق کوئی الجھن ہو وہ ابھی دور کر لیں۔ کیونکہ اس میں ہمارا اچھا خاصا وقت لگ رہا ہے، تو وقت ضائع نہ ہو، کام نکل جائے۔ ریکارڈنگ روکتے ہیں، خواہ خالی چل رہی ہے، اور سوالات بھی کرنے ہوں تو وہ لکھ کے بھیج دیں۔ زحاف مرکب کا دہرانا، خبن بھی ہو اور ساتھ طی بھی ہو، اس کی جگہ کون سی ہے؟ تو مستفعل اس کی جگہ ہے، مستفعل بھی ہے اور مفعولات بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ساکن ہے، چوتھے نمبر پہ بھی ساکن ہے، اور ان کو گرا دیں۔ ساکن نمبر 2، ساکن نمبر 4 کو گرانا، تو ساکن نمبر 2 کو گرانے کا نام تھا خبن، ساکن نمبر 4 کو گرانے کا نام تھا طی۔ ان دونوں کو گرا دیا تو پہلے 7 حروف استعمال ہو رہے تھے، اب 5 ہو گئے، اس کو کہا جاتا ہے خبل۔ اس کی مثال ہے مستفعل سے سین اور الف کو گرا دے، فا کو، سین الف نہیں، سین اور فا۔ مستفعل تو متعیل رہ جائے گا، متعیل، متعیل۔ اب ہم پہلے شعر ہم بنا رہے تھے مستفعل کے وزن پر، لیکن اب مستفعل کا وزن نہیں ہوگا، اب متعیل ہوگا۔ یہ 2 تبدیلیاں ایک ساتھ ہو گئی، یہ ہے زحاف مرکب کی ایک شکل۔ پھر اسی طرح ازمار اور طی والی جگہ آپ کو معلوم ہے، ازمار کہا جاتے دوسرے متحرک کو گرانا، متحرک نمبر 2 کو گرانا، سبب کا بھی دوسرا ہو، جز کا بھی دوسرا ہو۔ متحرک نمبر 2 کو گرانا نہیں، متحرک نمبر 2 کو ساکن کرنا، اور ساکن نمبر 4 کو گرانا، تو متفاعل اس کی جگہ ہے۔ تا کو ساکن کیا مت اور فا ہو گیا، اور الف کو گرا دیا تو متفاعل، متفاعل۔ ازمار اور طی دونوں جمع کر لیے۔ پھر فاعلات ہم دیکھ رہے ہیں، فاعلات، وہاں خبن اور کف دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ کف کا معنی ہوتا ہے 7واں ساکن گرانا، اور خبن کا معنی ہے ساکن نمبر 2 کو گرانا، تو فاعلات سے فاعلات بن جائے گا، فاعلات۔ یہ ہے شکل۔ اور
جہاں عصب اور کف جمع کر سکے. عصب کا معنی ہوتا ہے پانچواں متحرک ساکن کرنا. مفاعلتن میں لام ہے، اس کو ساکن کرے مفاعلتن رہ جائے گا، اور تا کے بعد نون کو بھی گرا دے تو مفاعلتو رہ جائے گا. مفاعلتو یہ ہے نقص، یعنی زحاف مرکب کی چوتھی قسم یہ. اب آپ ریکارڈنگ کھول سکتے ہیں. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. محمدن آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آخری سطر. محمدن، محمدن یہ مستفعلن سے بنا ہے. محمدن متفعلن بن گیا. متفعلن یہ اس طرح بنتا ہے. لیکن چلو ابھی فی الحال پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی، آگے دیکھ لیں گے آپ. اس کے بعد دو صفحے آپ کھول دیں، دو صفحے گزار دیں. ایک صفحہ اس کے بعد والا اور ایک اس کے بعد والا گزار دیں. ایک نظر سے ایک صفحہ اس کے بعد والا، یعنی اس سے پہلے والا دیکھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک صفحہ نمبر واپس کر دیں پھر اسی کی طرف آتے ہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے. بالکل اوپر کنارے دیکھ لیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبن ازمار وقص، اس کی جگہ بتائیے. فاعل مستفعل متفاعل، یہ ان کی جگہ بھی بتائیے. طی، طی کی جگہ بتائیے. مستفعل میں فا گر گئی ہے، متفاعل میں الف اور مفعولات میں واو. چوتھے نمبر کا چوتھا حرف اوپر لکھا ہے. دوسرا حرف، چوتھا حرف، پانچواں حرف، ساتواں حرف. تو دوسرے حرف میں اگر ساکن ہے گرانا ہے، متحرک ہے ساکن کرنا ہے، متحرک ہے گرانا ہے. چوتھے نمبر پہ ساکن ہوگا اس کو گرانا ہے. پانچویں نمبر پہ بھی تین شکلیں ہیں. ساکن ہوگا گرا دیں گے، متحرک ہوگا یا ساکن کریں گے یا گرائیں گے. اور کف ساتویں نمبر پہ ساکن ہوگا گرائیں گے. پھر زحاف مرکب کے نیچے الخب و الطی مع الخبن، ان دونوں کو ملایا تو خبل بنا. الخزل کس کو کہتے ہیں؟ الطی مع الازمار. شکل کس کو کہتے ہیں؟ الکف مع الخبن. نقص کس کو کہتے ہیں؟ الکف مع العصب. تو یہ ہے زحاف مفرد اور زحاف مرکب کی باتیں. تو چلیں آگے، اگلا صفحہ اب نکالیں. اس کے بعد والا صفحہ اب نکالیں. یہ اب دیکھ لیں. الزحاف تغییر مختص بثوان الاسباب، یہ لفظ ہے زحاف کی تعریف، وہ تبدیلی جو خاص ہے سبب کے دوسرے حروف کے ساتھ. یہ مطلقاً بلا لزوم کو چھوڑ دیں، یہ ابھی فی الحال آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگلا لفظ دیکھ لیں. ولا يدخل الاول والثالث والسادس من الجزء، جز کا پہلا حرف اس سے متاثر نہیں ہوگا. ولا يدخل داخل نہیں ہوگا الاول پہلے حرف کو، والثالث تیسرے حرف کو، والسادس اور چھٹے حرف کو، من الجزء کسی بھی جز کے. فالمفرد ثمانیۃ، پھر یہ زحاف مفرد 8 ہیں. الخبن تو بھئی پہلے تیسرے اور چھٹے کوئی تبدیلی نہیں لاحق ہو سکتی، تو کون کون رہ گئے؟ یا دوسرا یا چوتھا یا پانچواں اور یا ساتواں. تو فالمفرد ثمانیۃ، زحاف مفرد 8 ہیں. الخبن نمبر 1 خبن ہے. اس کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ حذف ثان الجزء ساکنا، جز کا نمبر 2 ساکن ہو اس کو حذف کرنا، جز کا 2 نمبر ساکن. والازمار اور ازمار اسکانہ، اسی دوسرے کو ساکن کرنا، متحرکن جب وہ متحرک ہو. والوقص اور وقص حذفہ، اسی دوسرے کو حذف کرنا ہے متحرکن جب وہ متحرک ہو. والطی چوتھے نمبر پہ طی حذف رابعہ، اس کے چوتھے کو حذف کرنا ہے ساکنن جب وہ ساکن ہو. والقبض اور قبض حذف خامسہ، پانچویں نمبر کا حذف کرنا ہے بشرطے کہ وہ ساکن ہو. اور عصب کہا جاتے اسکانہ، پانچویں نمبر کے متحرک کو ساکن کرنا.
اور عقل حذفہ متحرکن، پانچویں کو ساکن، پانچویں کو گرانا جب وہ متحرک ہو. اور کف کس کو کہتے ہیں؟ حذف سابعہ ساکنن، ساتویں نمبر کے ساکن کو حذف کرنا. یہ زحاف مفرد ہیں. الزحاف المزدوج، مزدوج کا معنی ہے مرکب، وہ چار ہے. الطی مع الخبن، یہ خبل ہے. اور مع وہو ضمیر لوٹتی ہے طی کی طرف، یہ طی مع الازمار ہو تو خزل ہے. والکف مع الخبن، کف اور خبن جمع ہو جائے تو شکل ہے. وہو اور یہی کف مع العصب، عصب کے ساتھ جمع ہو جائے تو نقص، یہ نقص ہے. انشاءاللہ اب سمجھ آ گئی ہوگی. اسی عبارت کو ایک نظر سے دیکھ لیں، اس میں کوئی الجھن ہو تو بتا دیں. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے الزحاف و تغییر مختص سے لے کر آخر تک. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر سبق. مجھے اشارہ مل جائے نا کہ آپ کو سمجھ آیا نہیں، اس میں وقت زیادہ لگانا اس لیے ہے کہ یہ بات مستحضر ہو جائے تاکہ ہم پھر اپنے ہدف کی طرف جلدی بڑھ سکیں. پھر یہ اگلا دیکھ لیں، انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا. کوئی جواب جو نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے. ہاں جی، آگے ہے علت. علت جو ہے نا، اس کا تعلق صرف سبب کے ساتھ نہیں ہے، سبب اور وطد دونوں میں اس کا اثر جاری رہتا ہے. لیکن علت دو قسم پر ہے، ایک زیادت والی علت ہے اور ایک قلت یا نقص والی علت ہے. تو آپ واپس نقشہ دوبارہ نکالیں جہاں پر وزن کا نقشہ ہم نے دیا تھا، اوزان کا، ان کو واپس لے آئیں. یہ آپ وزن دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے موجود ہیں، فاعل، مستفعل، متفاعل، یہ جو اوزان موجود ہے آپ کے سامنے، ان میں اب تبدیلی کرنی ہے، مزید علتوں والی تبدیلی. جہاں میں نے الزحاف والعلل لکھا ہے نا، وہ والی جگہ نکالیں، وہ آسان ہے. یعنی جو صفحہ آپ نے کھولا ہے اس سے آگے کی طرف بڑھیں، ایک صفحہ اور، جو سبق ہم نے کتاب کا صفحہ دیا تھا اس سے پہلے، یعنی ایک قدم آگے بڑھ جائیں آپ. یہ اب یہ دیکھتے جائیں. علل زیادت ایک جگہ لکھا ہوگا آپ کے سامنے، علل زیادت. علل زیادت کے سامنے تزیل، ترفیل، تسبیغ، یہ تین الفاظ لکھے ہوں گے. آخر میں وتد مجموع ہو، اس پر ایک سبب خفیف کا اضافہ کرنا، یعنی ایک ساکن اور ایک متحرک کا اضافہ. اور یا پہلے سے وتد مجموع آخر میں ہے، اس پر ایک اور ساکن کا اضافہ کرنا، ایک اور ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے.
اور یا یہ کہ آخر میں سبب خفیف ہو پہلے سے، اس کے آخر میں ایک ساکن کا اضافہ، یہ تین تبدیلیاں علل زیادت کہلاتی ہیں۔ مثلا فاعل ہے تو فاعل پر ایک سبب کا اضافہ کرے تو فاعل تن بنے گا، فاعل تن، اور فاعل تن کی مانوس شکل بنتی ہے فاعلاتن، یعنی پہلے فاعل تھا، اب علت زیادت کی وجہ سے فاعلاتن کے برابر ہو گیا۔ اللہ مانوس وزن فاعلاتن ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہو گئی، یا اسی فاعلن کے نون پر ایک اور ساکن کا اضافہ کرے تو فاعلان اس کی شکل بن جائے گی، فاعلان، دو ساکن آخر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یا یہ کہ سبب خفیف پہلے سے آخر میں ہے، اس پر ایک اور ساکن کا اضافہ، جیسے فعول تو آخر میں ایک اور اضافہ کریں گے تو فعولان بن جائے گا، فعولان، یہ ہے علت زیادت۔ اور علت نقص اور نقصان وہ آپ آگے دیکھ لیں، جس کے آخر میں سبب خفیف ہو پورے سبب کو گرانا، جیسے فعول سے لن کو گرا دیا، مفاعلتن سے تن کو گرا دیا، مفاعلتن سے تن کو۔ اور قطف کہا جاتا ہے، قطف کہ آخر سے سبب خفیف کو گرا کر اس سے پہلے ایک متحرک تھا اس کو گرا، جیسے مفاعلتن سے لام کو ساکن کیا، تن کو گرا دیا، مفاعل بن گیا، مفاعل، مفاعل جو بن گیا یہ ہے قطف، حذف قطف۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے قطع، قطع وہ کیا ہوتا ہے قطع، کہ آپ نے آخر سے جو وتد مجموع ہے اس کا نون گرا دیا، وتد مجموع کو آخر سے وتد مجموع کا ساکن گرایا اور ما قبل کو ساکن کیا، مستفعل سے مستفعل بن گیا، مستفعل، یہ ہے قطع، مستفعل، مستفعل سے علن سے عل بنانا، یہ قطع ہے، حرف ساکن کو وتد مجموع کے آخر سے گرانا اور ما قبل کو ساکن کرنا، یہ قطع ہے۔ اور بطر پہلے آخر سے سبب خفیف کو حذف کرے، جیسے فاعلاتن سے تن کو حذف کیا، اور پھر فاعل کے فاعلہ کے اندر قطع کر لیں، قطع کیا کہ علا جو ہے یہ وتد مجموع ہے، الف کو گرایا، لام کو ساکن کیا تو فاعلاتن سے جو فاعل بن گیا، فاعل، یہ تبدیلی کہلاتی ہے بطر، یہ تبدیلی بطر کہلاتی ہے۔ اور سبب خفیف کا آخر گرا دو، فعول سے لام نون گرا دو اور اس سے پہلے والے حرف کو ساکن کرو، فعول سے فعول، فعول، یہ جو فعول تبدیلی ہے یہ کہلاتی ہے قصر۔ تو حذف، قطف، قطع، بطر، قصر۔ اس کے بعد والی جو تبدیلی ہیں وہ بڑی آسان ہے، حزز ہے ایک، حزز کہا جاتا ہے آخر سے وتد مجموع کو گراؤ، جیسے مستفعل سے پورا علن گرا دو، اور یا سلم، سلم ان کا معنی ہے آخر سے وتد مفروق گرانا، جیسے مفعولات سے لاتو کو گرا دیا، مفعول رہ گیا پیچھے، وتد مفروق کو گرانا آخر سے۔ اور ایک ہے وصف، ساتھ میں متحرک کو ساکن کرنا، وقف، وقف کہا جاتا ہے ساتھ میں متحرک کو ساکن کرنا، مفعولات سے مفعولات۔ اور کسف کہا جاتا ہے ساتھ میں متحرک کو گرانا، مفعولا رہ جائے گا پیچھے، مفعولا، کسف ہو جائے گا۔ یہ ہے علت نقص۔ تو علت زیادت، علت نقص، زحاف مفرد اور مرکب، یہ آج آپ کا سبق ہے، اس کو صحیح معنی میں یاد فرمائیں تو پھر آگے اجرا آسان ہوگا۔ ابھی کسی کے ذہن میں سوال ہو تو فرمائیں۔
اب جو ہے نا اگلا صفحہ نکال دیں اور یہ علتوں والی عبارت دیکھ لیں، علتوں والی عبارت ایک نظر سے دیکھ لیں۔ والعلل زیادۃ، یہ آخر میں چھوٹا سا صفحہ جو لگا ہے، علل وعلل زیادۃ نقصان، والعلل زیادۃ فزیادۃ سبب خفیف علی ما آخرہ وتد مجموع، جس کے آخر میں وتد مجموع اس پر سبب خفیف کا اضافہ یہ ترفیل ہے، اور حرف ساکن کا اضافہ جس کے آخر میں وتد مجموع ہو یہ تذییل ہے، اور جس کے آخر میں سبب خفیف ہو اس پر اضافہ ساکن کا یہ تسبیغ ہے۔ ونقص، اور علت نقص، فذهاب سبب خفیف حذف، آخر سے سبب خفیف کو ہٹانا حذف ہے، وہوا، اور یہ حذف مال عصب، جب ساتھ عصب ہو پانچواں متحرک ساکن ہو جائے، قطف، یہ قطف کہلاتا ہے۔ وحذف ساکن الوتد المجموع واسکان ما قبلہ، وطن مجموع کا ساکن گرانا اور ما قبل کو ساکن کرنا یہ قطع، وہوا، اور یہ قطع مال حذف، ساتھ حذف کے جمع ہو جائے تو بطر ہے، اور حذف ساکن السبب و اسکان متحرک ہی، سبب کا ساکن گرا کے متحرک کو ساکن کرنا یہ قصر ہے، اور آخر میں وتد مجموع کو حذف کرنا حزز ہے، مفروق کو حذف کرنا آخر سے سلم ہے، ساتویں متحرک کو ساکن کرنا وقف ہے، اور ساتویں متحرک کو گرانا کسف ہے۔ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، ضمیروں کا مرجع آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ جی تو سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ بیچ میں بھی اگر کہیں الجھن ہو تو گروپ کے ذریعے سے، گروپ ایڈمن کے ذریعے سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، صرف اتوار کا انتظار ضروری نہیں ہے، تاکہ یہ اگلے اتوار تک جو ہے نا ہم اپنے مسائل ایک طرف کر لیں پر